کہ خرد نے کہہ بھی دیا لائلہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں نگاہ کا عادل وہ ہے جس سے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی اور دوسرے کی بہن میں اپنی بہن نظر آ جائے۔ اللہ، نگاہ کا عادل وہ نگاہ پر انصاف کرنے والا ہے۔ اسلام پاکیزگی سکھاتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سب سے بڑی پاکیزگی ہاتھ پیر کی پاکیزگی نہیں، نگاہ کی پاکیزگی۔ ایک بڑے بزرگ ہیں جو مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں اور مرید بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، ذرا بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، یعنی اتنا کلوز ریلیشن مولا علی سے کہ وہ خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے امی ام سلمہ کا دودھ بھی پیا ہے، یعنی حضور کی بیوی کا انہوں نے دودھ بھی پیا ہے۔ ان کا ایک مرید جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، اور وہ خود بیان کرتے ہیں امام حسن بصری کہ میرا ایک مرید جو سب سے بہترین حافظ اور سب سے بہترین قاری تھا، وہ بصرہ میں اس سے بہترین حافظ اور قاری کوئی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں وہ ایک دن میرے پاس آ کے رونے لگا، کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہیں بچا، مجھ پہ لعنت برس گئی اللہ کی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور برباد ہو گیا، کچھ دعا کر دیں۔ میں نے کہا بتا تو بھائی، گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ تیرے یہ ہوش اتنے خراب کیوں ہیں؟ کہنے لگے حضور کل سے قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں رہا، میرے دل سے ایک ایک لفظ قرآن کا نکل چکا ہے۔ کہا مجھے بتا ہوا کیا تھا؟ کہنے لگے حضور یہ ہوا کہ کل میں نکل کے جا رہا تھا دوپہر کے وقت میں، ایک لڑکی پہ میری بری نظر پڑی، میں نے اس کا پیچھا کیا، اس نے پلٹ کے مجھ سے کہا تجھ کو شرم نہیں آتی؟ ایک طرف تو کہتا ہے تو حافظ قرآن ہے اور دوسری طرف تو مجھے بری نظر ڈالتا ہے، تجھے اس کی بھی حیا نہیں آتی؟ تیرے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ کہتا ہے اس کے یہ لفظ پورے نہیں نکلے تھے کہ میرے سینے سے میں بیرانی پھیل گئی، اور اس کے بعد حضور ایک بھی آیت مجھے یاد نہیں ہے، ابھی تو میرا صرف قرآن نکلا ہے، کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے حضور، میں بے ایمان ہو کے نہ مر جاؤں۔ اور وہ یہ کہہ کے دہاڑے مار مار کے رویا، پوری محفل جمع ہو گئی کہ حضور میرے لیے دعا کر دے۔ امام حسن بصری نے دعا فرما دی، مگر آپ فرماتے ہیں امام حسن بصری کہ میرے دور میں سب سے زیادہ جو لوگ ایمان پر نہیں مرے، یعنی مرتے وقت ان کا ایمان چھن گیا، کہتے اس میں بڑے بڑے قابل، بڑے بڑے عابد اور زاہد بھی تھے، کہتے جن کے ایمان چھن گئے یہ وہ لوگ تھے جو بدنگاہی کرتے تھے، جن کی نگاہ ان کی کنٹرول میں نہیں تھی۔ اب میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کہیں خدا نہ کرے یہ جو آپ کی فری والی جی بی ہے، یہ جو آپ کی روز اپڈیٹ ہونے والی جیو کی جی بی، اور یہ جو روز اپڈیٹ ہونے والی آپ کی ایئرٹیل کی جی بی، یہ جو آپ نے انسٹاگرام چلایا ہے، یہ جو آپ نے فیس بک چلایا ہے، یہ جو آپ نے اس میں تصاویریں دیکھی ہیں، اس میں برہنہ لڑکیوں کو آپ نے معاذ اللہ دیکھا ہے، مگر پھر بھی آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اس کا مطلب ایمان یا تو اندر ہے نہیں، اور اگر ہے تو کمزور اتنا ہو گیا ہے کہ اب وہ بالکل مرنے کے برابر ہو گیا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اس بدنگاہی کی وجہ سے کہیں ایمان چھن گیا تو کیا ہوگا؟ بتاؤ، میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی حالت تو دیکھو، ان لڑکوں کی، نوجوانوں کی تنہائیاں برباد ہیں، کتنے بیٹھے ہیں یہاں پر، ان کے کوئی ایسا الا ماشاءاللہ موبائل ہوگا جن کے موبائلوں میں گندی تصویریں نہ ہوں۔ یہودیوں نے کہا تھا اے صلاح الدین ایوبی، ہم تم سے جنگ کی آپ جنگ جو لڑیں گے وہ تلوار والی نہیں لڑیں گے، یا پھر کردار والی جنگ لڑیں گے، ہم تمہارے بچوں کو یہودی بنا دیں گے، ہم تمہارے بچوں کو نصرانی بنا دیں گے، تمہاری عورتوں کے دلوں سے ہم خاتون جنت کی محبت نکال لیں گے، تمہارے ہم عورتوں کی دلوں کی، تمہاری عورتوں کے دلوں سے ہم خدیجۃ الکبریٰ کی محبت نکال دیں گے۔ اور یہ ہوا بھی ہے کہ اب نوجوان بربادی کی طرف چلا جا رہا ہے، اس کی تنہائی میں کچھ نہیں بچا، یہ تنہائی کا چور ہے، یہ ایسا چور ہے، یہ گندی تصاویر بھی دیکھتا ہے اور میاں اپنے دوستوں تک کو شیئر کرتا ہے، یہاں تک کہ اسٹیٹس تک پر لگاتا ہے، اسٹیٹس پہ لگاتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی، جب فلم ریلیز ہوئی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ فلم ریلیز ہونے کے 2 دن کے بعد جو ہے وہ لکھنؤ کے تھیٹر کے باہر ایک زرین فاطمہ نام کی لڑکی کھڑی ہے۔ اچھا، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ فلم دیکھ کے آئی ہیں؟ وہ کہہ رہی جی میں فلم دیکھ
دیکھ کے آئی ہوں. اس کے برقع بھی ہے باقاعدہ. اس سے پوچھا جا رہا ہے آپ جو ہے وہ فلم دیکھ کے آئی ہیں, کہا کیا اچھا لگا آپ کو فلم میں؟ فلاں جو بمبئی کے ہیرو کی فلم ریلیز ہوئی ہے, اس نے کہا مجھے اسٹوری اچھی لگی, مجھے اس کے گانے اچھے لگے, مجھے یہ اچھا لگا. اگر میں اس کے قریب ہوتا تو اس کے پاؤں پکڑ لیتا اور کہتا میری بہن ایسا کر, یا تو اپنا نام بدل لے یا اپنا کردار بدل لے. تو فاطمہ نام رکھ کے تھیٹر کے باہر کھڑی ہے, تجھے نبی کی بیٹی کے نام کی بھی پرواہ نہیں ہوئی. کاش میری بیٹی اس بات کو سمجھتی اور کاش میرے بچے سمجھتے. اقبال کہتا ہے بت شکن اٹھ گئے, باقی جو رہے بتگر ہیں, امتی باعث سے رسوائی یہ پیغمبر ہیں. آج تک کسی غیر مسلم نے نہ قرآن کو سمجھا نہ حدیث کو سمجھا, وہ صرف مسلمان کو سمجھتا ہے. اگر نیک مسلمان دوست مل جائے تو کہتا ہے اسلام نیکوں کا مذہب ہے, اور اگر برا مسلمان مل جائے تو کہتا ہے اسلام بروں کا مذہب ہے. نام محمد دانش ہے, نام محمد ارحان ہے, نام محمد زید ہے, نام محمد طفیل ہے, نام محمد علی ہے, نام محمد حسین ہے, نام جو ہے وہ حسن ہے, اور میاں اسٹیٹس گندے لگے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے. کوئی تیرے اسٹیٹس دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ اپنی بیٹی کے اسٹیٹس, اپنی بہن کے اسٹیٹس کہ میری بیٹی ناچ رہی ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ کیسے جاہل ہو گئے ہیں. ارے ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے بھکاری تھے کہ جامع مسجد میں بیٹھ کے ایک شخص بھیک مانگ رہا تھا, وہ مسلمان تھا, انگریز ادھر سے گزرا, اس نے بھیک مانگی, انگریز نے کچھ دے دیا, مگر انگریز کا حالت اسی حالت میں دھوکے سے پرس گر گیا. نہ انگریز نے دیکھا نہ بھکاری نے, مگر بھکاری کو بعد میں مل گیا, اس نے رکھ لیا, انگریز تو ملا نہیں. 3 مہینے تک انتظار کیا, 3 مہینے کے بعد انگریز آیا. اس نے کہا بابو یہ آپ کا پرس ہے صاحب. اس نے پرس کھول کے دیکھا, اس میں بہت سے پیسے تھے. کہا یہ پیسے بہت ہیں. کہا یہ تو نے پیسے خرچ کیوں نہیں کیے؟ کہا تو بھکاری نہیں ہے؟ کہا تو بھیک مانگتا نہیں ہے؟ کہا لگا تو کیا بھکاری نہیں ہے, محتاج نہیں ہے؟ اس نے کہا لگا ٹھیک ہے میں محتاج ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں بھکاری ہوں, مگر یہ پیسے کیوں نہیں لیے؟ کہا لگا میں بھکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا تو عیسیٰ کا امتی ہے, میں مصطفیٰ کا امتی ہوں. اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا قیامت کے دن کہ آپ کا امتی چور ہے تو بھکاری تو ہوں, میری کوئی اوقات نہیں, تو حضور کی بارگاہ میں کیسے جاتا, اپنے سرکار کی بارگاہ میں کیسے جاتا؟ تو یہ لے اپنا پرس لے لے, میں ایسا بھکاری نہیں ہوں, میں نبی کا غلام ہوں. انگریز بولا تو بعد میں یہ پرس دینا, پہلے ذرا مجھے اس ایمان کا چسکا چکھا جو تو نے چکھ رکھا ہے. جب اس امت کے بھکاری کے ایمان کا یہ عالم ہے, ایمانداری کا یہ عالم ہے, تو پھر اس امت کے نبی کی ایمانداری کا عالم کیا ہوگا؟ میاں ذرا غور تو کریں, ذرا توجہ تو کریں, آج کہاں چلی جا رہی ہے یہ قوم, ذرا غور تو کریں. انہوں نے کرسٹیانو رونالڈو کو اپنا انہوں نے اپنا ان بچوں نے اپنا کرسٹیانو رونالڈو کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے. پورا عرب برباد ہو گیا. جا کے دیکھو, میں صرف ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے عرب امارات پر, یعنی دبئی, قطر, دبئی, ابو دھابی, جہاں جائیں گے انہوں نے ریسرچ کیا کہ یہ بچے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے معلوم ہے کیا لکھا؟ 10 سے 15 سال کے بچے بڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں, میسی کی طرح بننا چاہتے ہیں. اور وہ جن عربیوں کو تم بہت اچھا سمجھتے ہیں آپ لوگ, انہوں نے کرسٹیانو رونالڈو کو ہائر کیا اور اس سے کہا ہمارے بچوں کو آپ فٹ بالر بنائیں, فٹ بال سکھائیں. کیا ان کے پاس کوئی نمونے عمل نہیں تھا جسے اپنی زندگی میں لے کے آتے؟ کہتے اپنے بچوں سے انہیں پڑھو, اپنے نصاب میں اپنی کتابوں میں پڑھواتے. ہاں, ارے یہ جو نوجوان آج اسٹوری لگاتا ہے بمبئی کے ہیرو کی طرح, اس کو پتا ہے کہ کس ہیرو سے متاثر ہے. تیری قوم میں تو ایک ایسا ہیرا تھا کہ کسی دنیا کی قوم کو ایسا ہیرا نہیں ملا. چاہے کسی سے پوچھ لے, وہ 10 سال رہا تھا مدینے میں, 10 سال, اور 10 سال میں اس کے کپڑوں پہ 17 پیمند تھے. پیمند تو 17 لگے تھے, مگر اس نے ایک کربٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا, دوسری کربٹ لی تو کسرا کو برباد کر دیا. اور سنو, اس نے 10 سال کے اندر 1060 شہر فتح کیے, یعنی ایک دن میں وہ 3 دن میں ایک شہر کو فتح کرتا تھا. اس نے 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائی, یعنی ایک دن میں وہ 3 مسجدیں تعمیر کراتا تھا. عالم اس کا یہ تھا کہ مدینے سے باہر نہیں نکلا, مگر اس نے غیر مسلموں کو, اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو تخت کو مدینے میں بیٹھے بیٹھے ہلا دیا. اسی کے بارے میں جب بات چلی تھی تو 2009 میں براک حسین اوباما نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ اگر دنیا میں ایک سال, صرف 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہو. تھوڑا کو کم کریں بھائی.
ہم کدھر چلے گئے ادھر تو دیکھو کن لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں. دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ بولو تھوڑا اور بولوں یا پھر بتائیں؟ ویسے مجھے تو چھٹی دے دو, مجھے روز تقریر کرنی پڑتی ہے. آج ذرا تھوڑا سا میں گھر میں ہوں تو پریشانی زیادہ کم ہو رہی. بولوں؟ توجہ تو کریں ذرا, دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. ارے آپ جو قوم اپنے آئیڈیل کو بھول گئی ہو. کیا تمہارے پاس کوئی آئیڈیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس آئیڈیل. آج میں ان کا ذکر کرتا ہوں آصف بھائی کے سامنے پہلی بار. میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جنہیں اب ہمارے اعراس میں جگہ نہیں ملتی. ہماری محافل ان کے ذکر سے بالکل محروم ہے. ڈھول پیٹنے والے, قوالی سننے والے پیر صاحب بہت جھومتے ہیں, مگر پورے عرس میں کہیں بھی صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا. اور صحابہ ریڑھ کی ہڈی ہیں, آئیڈیل ہیں, اور وہ کہتے ہیں بھائی ہم ان کا ذکر کریں گے. نہیں, ہمارا ذکر ہونا چاہیے, ہماری محفل, ہمارا ذکر, ہماری تعریف. امام غزالی کہتے ہیں تعریف سننے سے بڑی بیماری روح کی کوئی دوسری ہے ہی نہیں. جو اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کی نگاہ سے خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بے وقوف ہے وہ, کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی. وہی زاویے جو کہ عام تھے مجھے کھا گئے. یہ وہی زاویے پرانے لیے پھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک میری تعریف نہیں ہوگی میرا عرس کامیاب نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں پیر صاحب جب تک آپ کی نہیں ہوگی عرس کامیاب نہیں ہوگا, اور جب تک ابو بکر عمر کی نہیں ہوگی عرس قبول نہیں ہوگا. اور ہم جب ہمارا جزاک اللہ خیر, میرا اپنا پلان ہے کہ جب ہم اپنے عرس کو باقاعدہ طور سے, میں جب جنیٹر شریف میں شروع کروں گا تو انشاءاللہ اس پہ ٹاپک ہوا کریں گے صحابہ اکرام کی شان میں, تاکہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی صحابہ کو گستاخ پیدا نہ ہو. کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب. تھوڑی سی فورس سے کرنی پڑے گی, رات زیادہ ہو گئی ہے, زور سے کرنی پڑے گی تقریر. زور سے بولیں سبحان اللہ, دل لگا کے بولیں. میں کچھ ایسے شہروں میں بھی جاتا ہوں جہاں بالکل آرام سے بولتا ہوں, مگر چونکہ آپ لوگوں کی ذوق ایسی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جب تک وہ زور سے آدمی بات نہیں کرتا وہ مقرر ماننے کے لیے تیار نہیں. ہماری اپنی تاریخ, مگر یہ تاریخ میں بیان کر رہا ہوں اور اسی تاریخ میں میری تقریر ختم بھی ہو جائے گی. میں اس تاریخ کو لانا چاہتا ہوں کہ ادھر یہ 313 لوگ ہیں بے سر و سامان, کچھ نہیں ان کے پاس, گھر تک نہیں ہے. یہ آئے ہیں, انہیں دوسرے گھر دے دیے گئے, کپڑے ان کے پھٹے ہوئے, پیٹ ان کے پیٹ سے لگے ہوئے, اور ایک طرف سے چلے ہیں 1000 لوگ اوور کانفیڈنس میں. ابو جہل کہتا ہے رسی میں باندھوں گا نبی کو. مکے کی عورتوں نے زیور اتار کے دیے ہیں, لے ابو جہل لے جا, آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دے, لے ہمارا مال لے جا اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر. مکے کی عورتیں مال دے رہی تھی اتار کے, مدینے کی عورتیں عرض کرتی یا رسول اللہ مال تو نہیں ہے مگر 18 سال کا لال موجود ہے, اسے لے جائیے اور دین بچا لیجئے. 18 سال کا. آج تک کی تاریخ میں بڑے بڑے اکابر علماء نے لکھا ہے کہ کسی عورت نے مدینے کی یہ نہیں کہا میرے بیٹے واپس آنا. وہ یہی کہتی تھی بیٹے جب تو پیدا ہوا تھا تبھی میں نے کہا تھا اے اللہ زندگی دے دے تیرے نبی کے نام پہ قربان. بولو ذرا یار, بولو, زندگی دے دے تیرے نبی کے نام پہ قربان کر دوں گی. بس ایک ہی بات کہتے تھے وہ علماء نے لکھا ہے, بس وہ ایک بات کہتی تھی عورتیں, ساری عورتیں کہتی تھی بس ایک بات کا خیال رکھنا, ہم تمہارا انتظام نہیں کریں گے, تم جوانوں کے ہمیں سیرا سجانا ہے, شادی کرنی, کچھ نہیں. بس ایک بات کا خیال رکھنا, جب برچی چلے, جب بھالے چلے اور جب تلواریں چلیں تو یاد رکھنا جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے, پیٹھ پر زخم نہیں آئے, تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی ہیں.
مدینے کی عورتوں نے میرے نبی نے فرمایا ادھر دیکھو توجہ کرو، یہ بدر کیا ہے؟ یہ بدر اللہ کی آیت ہے۔ اللہ نے بدر کو اپنی نشانی کہا، قرآن میں کہا گیا، ارشاد فرمایا آج بھی بدر کے میدان میں یہ بڑے بڑے الفاظ کے ساتھ اللہ کی یہ آیت کوڈ ہے جلی لفظوں میں، وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ بدر کا میدان یہ ہے کہ نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے مکہ چھوڑا، مدینے آ گیا، اب مدینے میں میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے، 1000 لوگ چلے ہیں، بولو کیا رائے ہے تمہاری؟ 313 آئے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کھجور کو چوس کے روزہ رکھا ہے، اور شام کو کھجور کو چوس کے ہی انہوں نے افطار کرنی ہے۔ وہ ایسے عاشق آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کمزور کمزور صحابہ، کپڑے پھٹے ہوئے، کسی کے کپڑے پر ببول کے کانٹوں کے بٹن لگے ہوئے ہیں، اور ایسے کھڑا ہے سامنے۔ میرے نبی نے فرمایا کیسے چلو گے؟ سوچ لیا تم نے؟ جی سوچ لیا حضور۔ فرمایا دیکھ لو، تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، چلو گے؟ تو صحابہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے یا رسول اللہ۔ جان دے دیں گے یا رسول اللہ۔ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے میرے آقا، ہم تو آپ پر قربان ہونے کے لیے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ حسن یوسف تھا جس پہ کچھ انگلیاں کٹ گئیں اور پھر قصہ ختم ہو گیا۔ یہ صنعت تضاد کا شعر ہے، ذرا غور تو کیجئے۔ کہتے ہیں کچھ انگلیاں کٹ گئیں، وہ بھی گنتی کی انگلیاں تھیں، کٹ کے ختم ہو گئیں۔ وہ حسن یوسف تھا جس پہ عورتوں کی انگلیاں کٹی، مگر ادھر دیکھو، ادھر عورتیں ہیں، ادھر مرد ہیں، ادھر انگلیاں ہیں، ادھر سر ہیں، ادھر میاں کٹ رہی ہیں، ادھر کٹا رہے ہیں۔ کٹ جانا اور ہے اور کٹانا اور ہے، اور ادھر کٹ کے ختم ہو گئی، اب کٹیں گی نہیں۔ ادھر سلسلہ برقرار ہے، حسین سے لے کے غازی ممتاز حسین قادری تک سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرے نبی نے فرمایا چلو میرے صحابہ، اچھا ایسے کلندر بھی دیکھیں، ہاتھوں میں تلوار نہیں لے چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا لڑو گے کیسے؟ کا حضور جیسا آپ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا کھجور کی ڈنڈیاں دے دو، یہ کھجور کی ڈنڈی تمہاری، یہ کھجور کی ڈنڈی تمہاری، یہ کھجور کی ڈنڈی تمہاری۔ اب کھجور کی ڈنڈی لجگن، اور وہ کہاں وہ طاقتور تلوار، مگر وہ ہاتھ میں لے کے کوئی ہوپلیس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے، بلکہ اس کو وہ ہوا میں لہرانے لگے۔ ایسے لہراتے تھے جیسے ان کے ہاتھ میں کوئی کھجور کی ڈنڈی نہیں بلکہ کوئی ایٹم بم آ گیا ہے، کوئی بہت بڑی طاقت آ گئی ہے۔ ایسے گھما کے جاتے تھے۔ یہودی ہوٹنگ کرنے لگے، او مسلمانوں کیا فارغ ہو دماغ سے؟ پاگل ہو کیا؟ کبھی کھجور کی ڈنڈی نے تلوار سے جنگ جیتی ہے؟ تو مسلمان بولے صحابیوں یہودیوں سنو، نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے۔ چل دیے ہیں دیوانے میاں، پیٹوں بالکل پیٹوں میں کھانا نہیں ہے، مگر بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ ایک طرف یہ دیوانے حضور کے کھڑے ہیں۔ اب 313 یہ جب کھڑے ہوئے، اب وہ فوج، اس نے پوری رات تو شراب پی ہے، پوری رات اس نے ڈانس دیکھا ہے، اس نے عورتیں اس کے پاس ہیں، اس نے کاٹ کاٹ کے اونٹ اور بکرے بھون بھون کے کھائے، اور یہ بیچارے کھجور کی گٹلیاں چوس کے انہوں نے روزے رکھے ہیں، اور وہی گٹلیاں ابھی جیب میں پڑی ہیں، ان کو چوس کے پھر روزہ ختم کر دینا ہے، مگر ایسے کھڑے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، تاریخ کہتی ہے کہ یہ کیسے دیوانے تھے، ایسے دیوانے کسی کے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ جب ان کی ہوٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا، انہوں نے بپتیاں کسی، ٹون کسے اور فقرے کسے، کہنے لگے کفار مکہ، او مسلمانوں ہو، ہم سے لڑنے آئے ہو، تمہیں ایسے مسلیں گے جیسے ہم مکھی اور مچھر کو مسلتے ہیں لوگ، ہم تمہیں مسل کے رکھ دیں گے، تمہیں کسی ہم چھوڑیں گے نہیں کسی لائق تمہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سنو مسلمانوں، غور کرو، جب وہ یہ سب کہتے تھے اللہ اکبر
اکبر تو میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا تھا. یہ چیز آپ بھول گئے. میں آپ کو یہی بتانے آیا تھا کہ سجدے کی اہمیت کی طرف دیکھیں کہ جب حضور نے دیکھا وہ ٹون کس رہے ہیں اور میرے غلام کمزور ہیں تو حضور نے سر سجدے میں رکھ دیا, میرے آقا نے سر سجدے میں رکھ دیا. اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے تلاش کرتے ہیں, انہیں تلاش کرتے ہیں, اسے تلاش کرتے ہیں. آپ کو حضور نے اکیلا نہیں چھوڑا تھا, سجدہ دیا تھا. اگر بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو کیوں کسی کے پاس جا رہے ہو؟ اپنے گھر میں مصلی بچھاؤ, میرا دامن آج بھی پکڑ لینا, قیامت کے دن بھی پکڑ لینا, بلکہ مجھے تم بیچ چوراہے پہ کھڑے ہو کے جھوٹا کہہ دینا. ایک بار جتنا لوگوں کے سامنے روتے ہو نا, اتنا اپنے رب کے سامنے رو کے دیکھو. اگر تمہاری بات نہ بن جائے تو کہنا, اس کے سامنے جھک کے تو دیکھو. کبھی بیٹی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو اس کے سامنے جھکو, رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کے سامنے جھکو. پورا گھر جھکے, تم نے جھکنا ہی چھوڑ دیا, تم نے سجدے کرنے ہی چھوڑ دیے. کیا سجدے کو کوئی چیز ریپلیس کر سکتی ہے؟ نہیں نہیں. میرے نبی نے آج سجدہ کیا ہے اور یہ حاصل ہے تقریر کی میری یہ بات کہ میرے نبی نے سجدہ کیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو جتنا اس دن روتے دیکھا اتنا کبھی روتے نہیں دیکھا. سرکار کی چادر مبارک نیچے کو آتی ہے اور اس کے بعد پیٹھ پہ آتی ہے, پیٹھ سے نیچے کو گر جاتی ہے, میں اوپر اٹھا کے رکھتا ہوں. نبی پاک کی آنکھوں سے جو آنسو گر رہے ہیں اس سے بدر کی ریت بھیگتی چلی جا رہی ہے. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام, او درے یار کے جانے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے. اور ساتھ لے لو مجھے, میں مجرم ہوں, راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے. میرے نبی نے اپنی مبارک آنکھوں سے آنسو بہانے شروع کیے ہیں. میرا امام کون سی آنکھیں جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. لب ہل رہے ہیں کون سے لب, پتلی پتلی گلے غصے کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. تبتی ہوئی ریت ہے مصطفیٰ جان رحمت. عرض کرتے ہیں مالک میں نے جو مکے میں تکلیفیں برداشت کی, جو مکے میں نے تکلیفیں اٹھائیں, جو میرے اوپر پتھر مارے گئے, جو مجھے پریشان کیا گیا, جو مکے میں میری گردن دبائی گئی, جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں, جو منڈیوں میں مجھ پہ گالیاں دی گئیں, جو مجھ پر بھپتیاں کسی گئیں, اور جو شیب ابی طالب میں میری بیٹیاں بھوکی رہیں. میری بیٹیوں نے 9 دن کے بعد پیڑ کے پتے کھا کے اپنی جان کو بچایا. اللہ کے رسول کی بیٹی ایک دن اتنی بھوکی ہو گئی تھی, چاروں بیٹیاں, کہ ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی مکے میں. صحیح میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا خدیجہ؟ خدیجۃ الکبریٰ رو دی. کیا ہوا خدیجہ؟ اللہ کے رسول اپنا غم برداشت ہے مگر آپ کی چاروں بیٹیاں اتنی بھوکی ہیں, ان کی آواز نہیں نکلتی ہے. کسی نے پھر لا کر کے حضور کو نذرانے میں پیڑ کے پتے دیے. نبی نے وہ پیڑ کے پتے اپنی بیٹیوں کو کھلائے. حضور آج عرض کرتے ہیں مالک جو میری بچیوں نے پیڑ کے پتے کھائے ہیں مکے میں, اور جو میرے اوپر مارے گئے ہیں پتھر طائف کے میدان میں. نوجوانوں کبھی طائف کو یاد کیا کرو. آپ کے اور میرے نبی طائف گئے, 80 کلومیٹر سفر کر کے طائف, مکے سے طائف 80 کلومیٹر دور گئے. حضور کے اوپر پتھر مارے گئے, اور پتھر بھی کتنی دردناک مارے گئے کہ حضور ایک پاؤں اٹھاتے تھے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے تھے, دوسرا پاؤں اٹھاتے تھے تو پہلے پاؤں پہ مارتے تھے, اور میرے نبی بیٹھ جاتے تھے تو اٹھا کے مارتے تھے. اور معلوم ہے کتنے پتھر مارے, بہت زور سے ایسے پتھر مارے کہ پنڈلیاں پھٹ گئی میرے حضور کی. آپ اس کا اندازہ کرو کہ پنڈلیاں کیسے پھٹتی ہے, پنڈلی کیسے پھٹتی ہے, کتنی زور سے میرے سرکار کے انہوں نے ایسے پتھر کے لہولہان ہو گئے میرے حضور. زید بن حارثہ نے حضور کو گود میں اٹھایا. اللہ اکبر, میرا پیغمبر, میرا رسول, میرا آقا آج دعائی دے رہا ہے, اے میرے رب وہ جو میں نے پوری زندگی محنت کی, وہ جو میں نے ایک ایک کر کے دن کا جمع کیا ہے, یہ 313 میری پوری زندگی کی کمائی ہے. یہ میرا ابو بکر, یہ میرا عمر, یہ میرا علی, یہ میرا بلال, یہ میرے امیر حمزہ, یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے. اگر یہ آج مٹ گئے نا, جن کے ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈیاں ہیں, تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. میں نے پوری زندگی جو محنت کی ہے تو یہ میرے غلام تیار ہوئے ہیں. میرے مالک اگر یہ مٹ گئے, اور پھر عرض کرتے ہیں مالک ذرا دیکھ تو, میرے غلاموں کو دیکھ تو, اپنے بندوں کو, کوئی طاقت نہیں ہے ان کے پاس, کوئی طاقت نہیں ہے, مگر یہ بھوکے پیاسے ہیں, کھجور کی ڈنڈی لے کے تیرے نام پہ نکلے ہیں. اگر تو نے ان کی مدد نہ کی تو کوئی قیامت تک تیرے نام پہ نہیں نکلے گا. میرے نبی اتنا روئے کہ میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد ایسے روئے ہیں کہ جب میرے نبی نے سر اٹھایا ہے اچانک مسکرائے ہیں,
ابو بکر صدیق کہتے ہم خوش ہوئے. نبی نے فرمایا اچانک ہوا چلی. مولا علی کہتے میں نے حضور یہ کیسی ہوا ہے؟ کہا سنو علی, اللہ نے 500 فرشتے لے کے جبرائیل کو زمین پہ بھیج دیا ہے, 500 فرشتے لے کے. پھر فرمایا اچانک ہوا چلی. میں نے عرض کی حضور یہ کیسی ہوا ہے؟ سرکار نے فرمایا اوج اوج سنو علی, اللہ نے میرا دوسرا وزیر میکائیل بھی بھیج دیا ہے اور وہ بھی 500 فرشتوں کو لے کے اترا ہے. پر میں مسلمانوں چلو اب چلو اللہ کے نام پر. تو ایک طرف تو میاں اپنی شمشیر پر ناز تھا, ایک طرف نعرہ تکبیر پر ناز تھا, ایک طرف اپنی طاقت پر غرور تھا, ایک طرف مصطفیٰ کی محبت پر غرور تھا. اس پارٹی کو بڑا بڑا غرور تھا کہ اس پر مال ہے, مگر صحابہ کو یہ غرور تھا کہ ان کے سامنے آمنہ کا لال ہے. میاں چلے ہیں. اب میاں جب تلواریں چلی ہیں اور کھجور کی ڈنڈی سے ٹکرائی ہیں تو جیسے پتھر وہ تلوار کاٹ نہیں سکتی, ویسے ہی وہ کھجور کی ڈنڈی بچا کے بار ایسا کاٹتی تھی. یہ کبھی سر کاٹتی ہے, کبھی ہاتھ کاٹتی ہے, کبھی پاؤں کاٹتی ہے. کھجور کی ڈنڈی نے کبھی انسان کو کاٹا نہیں تھا, مگر جب اللہ کٹوائے اور جب رسول دعا مانگے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا کاٹا کہ کٹتے گئے اور بھاگتے گئے. ایسی بھگدڑ مچی کہ اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ بلال حبشی نے امیہ کو دیکھ لیا. امیہ دوڑتا جاتا تھا. امیہ کون؟ جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا. امیہ کون؟ جس نے بلال کو انگاروں پہ لٹالا تھا. امیہ کون؟ جو بلال کے منہ پہ مکے اتنے مارتا تھا کہ 10 دن تک سوجا ہوا منہ رہتا تھا. بلال نے جب امیہ کو دیکھا تو جلال میں آ گئے اور آنے کے بعد جا کر کے وہ دوڑا بھاگا. آپ نے اس کے منہ پہ گھوسا مارا, وہ زمین پہ گرا. گرنے کے بعد بلال کو دیکھنے لگا. بلال نے کہا میں دیکھتا کیا ہے, یہ کوئی بلال کا گھوسا تھوڑی ہے, یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے. ستر کافر مارے گئے. کتنے؟ اور 35 مارے 312 صحابہ نے, اور 35 اکیلے حضرت علی نے مارے. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی, کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی تم سجدے کرتے تھے تو اللہ کی رحمتیں آتی تھی. آج نوجوانوں تم نے سجدے کرنا چھوڑ دیے. دیکھو میں یا کوئی بھی رہبر آپ کی منزل نہیں ہو سکتا, وہ راستہ بن سکتا ہے. میری بہنیں بھی سن لیں اور آپ بھی. یہ میں آپ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں, زیادہ تر عقیدت مند لوگ. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کوئی امید رکھتے ہیں اور میں کل مر جاؤں, پھر آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے. مگر اپنے پاس سجدوں کی طاقت رکھو. وسجدوا واقترب, سجدہ کرو اور اللہ کے اس سے اپنی لو لگاؤ. جب ایک بہن, ایک بیٹی, ایک ماں, ایک پورا گھر سجدہ کرے گا تو کیا اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی؟ بولو تو ذرا آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ آئیں گی. معاف کرنا, تعویذ برکت کے وہ لوگ دیتے ہیں جن کے گھر میں خود برکت نہیں ہوتی. میں کسی کی مذاق نہیں بناتا, میں مذاق کے لیے بات نہیں کر رہا. میں نے اپنے جو لوگ ہیں ان سے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھو اللہ سے رابطے مضبوط رکھو, شکر کی زندگی گزارو, اس کے سامنے رویا کرو, اس سے محبت کرو. یہ عظمت والدین پروگرام ہے نا. اللہ تعالی حاجی صاحب کی مغفرت فرمائے. میں عمر کی بات کر رہا تھا نا, ذرا بولیں ذرا سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں جب نیکوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کر لیا کرو. فرماتے ہیں میرے عمر کا ذکر کیا کرو. فرماتی ہیں امی عائشہ عمر کا ذکر جہاں ہوتا ہے نا وہ انصاف کا ذکر ہوتا ہے, اور جہاں انصاف کا ذکر ہوتا ہے وہاں پروردگار کا ذکر ہوتا ہے. آخری بات کر رہا ہوں, عمر کوئی عام آدمی نہیں تھا, ٹھیک ہے, ابھی تک پیدا نہیں ہوا عمر کی طرح, اور پیدا ہوگا بھی. آخری باتیں کر رہا ہوں, سمجھ لیں. دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا؟ دیکھو میرا تو اب لگ گیا. اگر آپ کہو گے تو میں ایک آدھ گھنٹہ اور بھی بول سکتا ہوں, مگر میں صرف 10-15 منٹ میں تقریر ختم کر رہا ہوں. چونکہ ہم نے کہا تھا کہ 1 بجے ہم سلام پڑھ لیں گے, اور میں بڑا پابند انسان ہوں, ہم بات اب نہیں کر رہے ہیں.
آج بڑے عزیز لوگ مجھے میسر ہیں. عمر فاروق اعظم مطلب ایک تو ہوتا ہے وہ آدمی جس کو بڑا چاؤ ہوتا ہے کہ مجھے ٹریٹمنٹ ملے، ہے نا. ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو پیر صاحب آ رہے تھے تو وہ نعرے بارے لگواتے ہوئے آ رہے تھے، 10-5 لوگ اپنے ساتھ لے کے بھی ادھر ادھر. تو میں چونکہ تقریر کر رہا ہوں تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا نا، تو میں نے کہا بھائی دیکھو یہ نعرے نہ لگاؤ، حضرت آئیں گے ہم استقبال کر لیں گے. تو وہ مجھ سے ایسے ناراض ہوئے کہ آج تک ناراض ہیں. حضرت عمر سمجھ چراغ بجھ گیا اٹھ کے جلا دیا. کسی نے کہا غلام سے جلوا لیتے. آپ نے فرمایا تو کیا ہوا، میں چراغ جلانے سے پہلے بھی عمر تھا، میں نے جلا دیا تو پھر بھی عمر ہوں. کیا فرق پڑا؟ میں جو ایک آخری بات کروں گا نا اس کو بڑا غور سے سننا ہے نوجوانوں، خاص طور سے میری انشاءاللہ فائنل ہو رہی بات. میں آپ کو بات تو بتا چکا، اپنی آخری بات کر رہا ہوں. اتنا اوپر جب کوئی آدمی چلا جائے نا، اور عمر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے ہر شہر میں زلزلہ آتا ہے، مگر ایک بار مدینے میں زلزلہ آیا اور حضرت عمر بیٹھے تھے منبر پر. کہاں بیٹھے تھے؟ آپ نے جب زمین ہلتی دیکھی تو رونے لگے، کہنے لگے شاید میں زمین پہ انصاف نہیں کر رہا ہوں، جو یہ زمین ہل رہی ہے. اتنا کہنا تھا زمین ساکن ہو گئی، ٹھہر گئی، اور 1400 برس ہو گئے دنیا میں سب جگہ بھوکمپ آیا مگر آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا ہے. کسی ایسے پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی جس کے مریدوں نے اس کی کرامتیں گڑھ لی ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کا سراپا. ارے یار اور جتنے صحابہ ہیں نا وہ حضور کے مرید ہیں، اور عمر کو حضور نے مانگا ہے، یہ عمر حضور کی مراد ہے. مانگا ہے جسے حضور نے مانگا ہے، اللہ عمر دے دے. ارے آپ مانگو اپنے اعتبار سے مانگتے ہو، حضور مانگتے ہیں تو اپنے اعتبار سے مانگتے ہیں. شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے تھے حضور نے عمر نہیں مانگا تھا بلکہ اسلام کی عمر مانگ لی تھی. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب توجہ کرو، آخری بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تو ہمبل ہو جانا اتنا آسان کوئی عام آدمی نہیں ہے. اچھا دیکھیں آپ کوئی ذرا سا بھی کسی کو ہو جائے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی ذرا سا دولت بڑھ جائے، ذرا سا وہ آ جائے، یہ سب تو ہے نا، تو بڑا لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی میں ادھر نہیں جاؤں گا اور یہ 4 لوگ ادھر آنے چاہیے. ایسے لوگوں کی زندگی بڑی مشکل ہے. اب کوئی جوتے پہنانے والا ہو تو بھائی جان جائیں گے، اب ہے ہی نہیں تو بیٹھے رہیں گے. حضرت عمر فاروق اعظم صبح اٹھتے فجر میں، کیا دنیا میں ایسے ماؤں نے بیٹے جنے تھے؟ نہیں، ایسے ماؤں نے بیٹے پھر کبھی نہیں جنے. ایسا انسان کے صبح کو اٹھنے کے بعد آپ جاتے ہیں اور جا کر کے، یہ عمر کی زندگی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ رب العالمین. حضرت عمر فاروق اعظم جاتے ہیں اور جا کر کے کیا کرتے ہیں، توجہ کریں. آپ جو ہے نا پانی نکالتے ہیں ڈول میں، ڈول سے پانی نکالتے ہیں، پھر مشکیزہ برتے ہیں، کاندھے پہ رکھتے ہیں. 60 سال سے زیادہ عمر ہے، پوری داڑھی سفید ہے، کمزور ہیں، اور پانی 1 گھر میں 2 گھر 3 گھر میں 4 گھر میں. کسی نے کہا ہم آپ کا پانی بھر دیتے ہیں. کہنے لگے قیامت کے دن میری ذمہ داریاں آپ نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا ہٹ جائیں. تو ایک دن لوگوں نے گھیر لیا، کہنے لگے دوپہر تک پانی بھرتے ہیں، آپ کس کا پانی بھرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے مدینے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، تو عمر ان کے گھر میں پانی بھر کے دیتا ہے. یعنی آدھی دنیا کا بادشاہ جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا ہے، اور اس کے بعد عورتوں کے سودے بھی لا کے دیتے ہیں کہ بھئی عورتوں کے جن کا کوئی سودا لانے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد مسجد میں جا کے جھاڑو لگاتے ہیں. بابا فرید الدین گجے شکر سے کسی نے کہا صاحب میرا دل بڑا گندا ہو گیا ہے. کیسے پتا؟ کہ آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا. اب جیسے میری تقریر کا اثر نہیں ہوگا نا تو لوگ یہ کہیں گے مولانا تقریر ٹھیک نہیں کر پا رہے تھے. پہلے کے لوگ اپنے آپ کو دیکھتے تھے، آج کے لوگ ہم لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ. اب ذرا توجہ کریں. حضرت سیدنا بابا فرید سے کہا میرا دل گندا ہو گیا، اور میں تو پھر ایسا کر مسجد کی جھاڑو لگایا کر. تو حضور مسجد کی جھاڑو سے میرے دل کا کیا تعلق ہے؟ کہ تعلق ہے تو اللہ کا گھر صاف کر، اللہ تیرا دل صاف کر دے
دے گا, تیرا دل صاف کر دے گا. اللہ اکبر. مولا کائنات مولا علی پوچھا گیا دل کے صاف ہونے کی علامت, دل کے صاف ہونے کی علامت بتائیے یا علی. آپ نے فرمایا سنو, جب تم غریب سے ملو تب بھی اور امیر سے ملو تب بھی فیلنگ ایک جیسی رہے تو تمہارا دل بہترین ہے, صاف ہے, پاک ہے. اور غریب سے ملتے وقت تمہارا لہجہ بیکار ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, اور غریب کو دیکھ کے تمہیں غصہ آتا ہے تو سنو, اور امیر کو دیکھ کے تمہیں غصہ نہیں آتا تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں منافقت کا علاج کرائیے. یہ بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہے, یہ منافقت کی بیماری ہے. عمر فاروق اعظم ہے, توجہ کریں میری طرف, اس غور کیجئے اس بات کو. حضرت عمر فاروق اعظم ہیں, اس کے بعد یہ سب کام کرتے ہیں. ایک دن گزر کے جا رہے ہیں, عظمت والدین ہے, تو یہ آخری بات سن لیجئے. نکل کے جا رہے ہیں, ایک عورت رو رہی ہے. اچھا وہ عورت بھی بیچاری ایسی ہے نہ اس کا کوئی بھی نہیں, یعنی اس کا بچہ بھی کوئی نہیں, شوہر بھی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اندر سے آواز دی, آپ کون ہوتے ہیں؟ ہماری ڈیوٹی ہے. آپ کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے لگائی. دروازہ کھول کے بولی میں عمر کو رو رہی ہوں. کہا عمر نے کیا بگاڑ دیا تیرا؟ کہنے لگے 3 دن سے بھوکی بیٹھی ہوں. عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, اب بس مرنے کا انتظار ہے, پکا پھلوں, کیا پتہ کب ٹوٹ کے گر جاؤں. تو جب میں مر جاؤں گی تو قبر میں جاؤں گی تو بس حضور سے شکایت کرنی ہے عمر کی کہ عمر آدھی دنیا کا بادشاہ تھا. اور وہ عمر جو کسی سے نہ ڈرا, اس عورت کے سامنے بچوں کی طرح رونے لگے, کانپ گئے. عمر کو خبر تھوڑی تو بھوکی ہے. کہنے لگی وہ خبر نہیں رکھ سکتا تو پھر حکومت کیوں کرتا ہے؟ اس سے کہو یہ چھوڑ دے, میں بھی آتا ہوں. گئے اندر, کچھ لے کر کے آئے اور پھر روٹی بنائی, آگ کو جاری کیا. پھر اس عورت نے کہا تو آدمی نیک لگتا ہے, ذرا پانی بھی گرم کر دے. پانی گرم کرنے گئے تو داڑھی میں دھواں نکلنے لگا. کہنے لگی ذرا جھاڑو بھی لگا دے, مجھ سے جھاڑو لگتی نہیں. تو جھاڑو بھی لگانے لگے. سب کام کر کے سامنے آ کے بیٹھ کے بولے ایسا کر عمر کو اب معاف کر دے. کہا کیوں؟ کہ بس معاف کر دے. عمر اس لائق نہیں تھا جو اللہ نے اسے دے دی. اونٹ چراتا تھا, اونٹ. کہنے لگے اونٹ چراتا تھا عمر, ایک مٹھی اونٹ, ایک مٹھی جو, ایک مٹھی کشمش پر پورے دن اونٹ چراتا تھا. کہنے لگے معاف کر دے. مطلب اس کے پاس بوٹ نہیں ہے جو معافی مانگ رہے ہیں اس سے. ہم کب معافی مانگتے ہیں؟ جب مر جاتے ہیں ماں باپ. اس ہندوستان اور اس بر صغیر کی کمی یہ ہے کہ یہاں مرنے کے بعد اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سب کو نہیں کہہ رہا, جیتے جی کبھی باپ سے باپ کہہ کے دیکھو. باپ تو ایسی بہار ہے, کبھی ماں کے قدموں کو چوم سے کہو اماں معاف کر دے. کبھی ماں کے پاؤں کو دبا کے دیکھا کرو. مرسڈیز چلانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کے قدموں کو دبانے میں مزہ ہے. کسی جگہ سیر کرنے میں وہ مزہ نہیں جو کبھی ماں لیٹی ہو تو اس کے قدموں میں بیٹھ جانے میں مزہ ہے. ایک ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں, وہ بزرگ ہیں, تھوڑے دوستی ہے میری ان سے. ان کی ماں مر گئی تو روتے تھے. بچوں نے فون کیا آپ سمجھا دیجئے, آپ کو بڑا مانتے ہیں. میں نے کہا بھائی جان کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے میں سید صاحب اب بڑا ہو گیا. پہلے گھر میں آتا تھا تو ایک آواز آتی تھی اے ادھر آؤ, بیٹا آ گئے. اب بس ابو کہنے والے ہیں, اب دادا کہنے والے ہیں, مگر وہ بیٹا کہنے والی چلی گئی. دنیا میں سب چیز مل جائے گی. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے, کہنے لگا حضور میرا باپ میری کمائی میں سے میرے بغیر مرضی کے خرچ کرتا ہے, وہ کون ہوتا ہے؟ آپ اس کا فیصلہ کیجئے. فرمایا ٹھیک ہے, اس کے باپ کو بلاؤ. صحابی گئے, کہنے لگے حضور تجھے بلا رہے ہیں. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ تو اس کے پیسے بغیر اس کی مرضی کے خرچ کر دیتا ہے. تو اس نے اپنے دل میں شعر کہنے شروع کر دی. یعنی جب کوئی درد ہوتا ہے نا تو عربی لوگ شعر کہتے تھے. اس نے شعر کہنے شروع کر دی عربی میں, پٹ 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 شعر کہتا چلا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں درد میں ہی شاعری ہوتی ہے. جن کے سینوں میں درد نہیں ہوتا وہ اچھے شاعر نہیں ہو سکتے.
ہاں عاشقی چاہیے شاعری کے لیے. اس نے درد اپنا کہنا شروع کر دیا. اچھا وہ کسی سے شیئر نہیں کر رہا ہے, اندر اندر شیئر کہہ رہا ہے, رکھ رہا ہے, اندر اندر شیئر کہہ رہا ہے, رکھ رہا ہے. پورا ایک 8-9 مصرے کہے عربی میں, اور وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا. کمال کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جبریل آ گئے, کہا حضور اس باپ کی بیٹے کی بات بعد میں سنی جائے گی. اللہ فرماتا ہے پہلے وہ شعر سن لیجئے جو اس نے اپنے گھر سے آپ کے گھر تک گئے ہیں. حضور نے فرمایا کیا آپ نے کوئی شعر کہے ہیں؟ تو بوڑھا بولا یہ تو میرا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فرمایا اللہ نے مجھے بتایا ہے. تو حضور نے فرمایا بتانا کون سے شعر کہے. کہا حضور رہنے دیجیے. کہا نہیں بتا. اعلیٰ نے لکھا ہے جب اس نے اپنے شعر کہنے شروع کیے نا تو مدینے کی دیواروں سے آنسو نکلنے لگے. حضور نے فرمایا بتانا کیا شعر کہے. اس نے پہلا شعر جو کہا اس کا مفہوم یہ تھا یا رسول اللہ میں نے پہلے یہ شعر کہا تھا کہ میرے بیٹے آج تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے, مگر میں نے تیرے لیے اپنی جوانی کو برباد کر کے اور اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی میں اجالا کیا. میں نے پردیس کاٹے, میں نے کتنوں کی گالیاں سنی, کیسی کیسی جگہ مزدوریاں کی. میں رات کو آتا تھا تو چھپ کے تجھے دیکھتا تھا, تو سو جاتا تھا دیر رات تک, تو میں تجھے اٹھاتا نہیں تھا مگر پیار کر لیتا تھا. میرے لال جب تو رات کو بیمار ہوتا تھا تو تیری ماں کا اور میرا دل دھک دھک دھڑکتا تھا کہ ہمارے بیٹے کچھ ہونا چاہیے, یہ من نہ چاہیے. تو صبح لے کے بھاگتے تھے, راتوں کو بھاگتے تھے. میں ایسا لگا تجھ میں کہ میں نے اپنے جذبات قتل کر دی, جذبات اپنے قتل کر دی. بچوں کا سوچا, میں نے اپنی خوشیاں قربان کر دی. میں ڈاکتا رہا, دوڑتا رہا, اور میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو جوان ہو گیا, میں بوڑھا ہو گیا, میں بالکل جو ہے وہ میں پیڑ کی طرح مرجھا گیا, تو تنے کی طرح کھڑا ہو گیا. مگر جب تو بڑا ہوا نا بیٹے تو میرے دل میں خیال تھا تو میری بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا. مگر تو نے مجھے بہت برا سبق, تو نے مجھے بہت برا اجر دیا. آج تو مجھے غلاموں کی طرح بلاتا ہے. یا رسول اللہ میرا دل پھٹنے کو آتا ہے اس کی یہ بات سن کر کے. یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں اس کا باپ ہوں, پوری جوانی لگا کے اس کے ساتھ یہ کیا ہے, تو کیا میں اس کے مال کا مالک نہیں؟ میرے نبی پاک نے اس کا گریبان پکڑ لیا, اس کے بیٹے کا, اور فرمایا تو مجھ سے یہ پوچھنے آیا نا کہ تیرے باپ کا حق ہے نہیں؟ تیری جان تیرا مال اتنا تو حقدار نہیں اپنی جان مال پر جتنا تیرا باپ حقدار ہے. تیرا باپ حقدار ہے. یہ باپ چلا جائے گا نا تو کل دیکھنا کوئی پھر ملے گا نہیں. یہ دوسرا دنیا میں کوئی باپ دوسرا نہیں ملتا. باپ کے ہوتے ہو جی ہم نے تو اس کا احساس کیا ہے. میں نے آج سے 22 سال پہلے میرے والد کا وصال ہوا, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ بتائیں سب جگہ تقریریں ہوتی ہیں اور سب لوگ سنتے ہیں, کاش کہ وہ بھی ایک تقریر سن لیتے میرے والد, تو کم سے کم ان کے دل کو سکون ہو جاتا. اجے مجھے بتائیں ایک مالی نے پیڑ کو لگایا ہے, موسموں سے بچایا ہے, اور پیڑ جب بڑا ہو گیا اور جب وہ پھل دینے لگا نا تو پھر مالی چلا گیا. تو اب وہ مالی چلا گیا, اب وہ پیڑ جو ہے نا وہ پھل دیتا ہے, مگر وہ بہت اداس ہے, وہ بہت کسی کو ڈھونڈتا ہے. وہ پیڑ کہتا ہے میرے پھل سب کھاتے ہیں, مگر جس نے مجھے بچایا تھا سردیوں سے گرمیوں سے موسموں, میرا مالی چلا گیا. اب پیڑ پھل بھی دیتا ہے تو وہ اداس رہتا ہے, اس کو وہ سب اچھا نہیں لگتا. وہ کہتا ہے بھئی وہ بھی تو ایک بار پھل کھا لیتا, جس نے یہ اس کی نیو رکھی تھی. باپ باپ ہوتا ہے, ایک بار چلا جائے تو دوسری مرتبہ دوسرا کوئی نہیں ملے گا. یہ ماں باپ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے, ان کی قدر کریں. اور عمر کی آخری بات بیان کر کے اپنی تقریر کو فلی اسٹاپ کر رہا ہوں کہ عمر کے کپڑوں میں 17 پیمد تھے, اور لوگوں نے شکایت کر دی, اور امی عائشہ کے پاس جا کر کے اے امی عائشہ آپ عمر سے کہہ دیں, لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور اس کے کپڑوں پہ 17 پیمد لگے ہوئے. اما عائشہ نے بلایا, اے عمر آپ یہ بتائیں اگر اللہ پیسے دے تو کپڑے پہننے کو برا بات تو نہیں؟ کہا نہیں. کہا تو پھر ایک جوڑی کپڑے بنا لے, غیر مسلم آتے ہیں یہودی نصرانی تیرے کپڑوں کی مذاق اڑاتے ہیں, لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. امی عائشہ سے کہنے لگے اس کا نام بتائیں جو آپ کے پاس آیا تھا, اس سے پوچھوں گا میری ذاتی زندگی میں اس نے دخل کیوں دی, کیوں میرے دل کو دکھایا. اور آپ نہ کہیں میری ماں,
آپ جو کہیں گی عمر وہ پہن لے گا، مگر یہ کپڑے نہ اتروائیں۔ کہا کیوں؟ کہا نہ یہ کپڑے نہ اتروائیں۔ کہا کیوں نہ اترواؤں؟ کہا بس یہ کپڑے پہمد والے پہنے رہنے دے، یہ کپڑے جب پہنتا ہوں تو مجھے اپنے دوست ابو بکر یاد آتے ہیں، مجھے اپنے سرکار یاد آتے ہیں، میں اپنے نبی کو ابھی بھولا نہیں۔ پہن لگے بتا حفصہ، ان کی بیٹی تھی، حضور کی بی بی تھی، ان سے کہنے لگے اپنی بیٹی سے بتا حفصہ تو بتا کبھی نبی گرم بستر پہ سوئے ہیں؟ کہا نہیں۔ کبھی نبی نے 2 سالن کھائے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا عمر نے بھی کبھی نہیں کھائے، کبھی عمر بھی نہیں سویا۔ مجھے حضور آج بھی یاد ہے، کہتے ہیں عمر میں نے حضور کو گٹھلیاں چوس کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اما عائشہ فرماتی جب بہت زیادہ بھوک بڑھتی تھی نا تو پیٹ سے پتھر جب آتا تھا بندنے کے لیے، حضور جب پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے نا تو ذرا اس سنجیدہ بات کو سن لینا، جب پتھر باندھتے تھے نا تو ایسے ہاتھ اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ یعنی تم جو آپ بیٹھے ہو نا، آپ حضور کی دعاؤں میں شامل ہو، آج سمجھو یا مرنے کے بعد سمجھو، آپ کوئی عام لوگ نہیں ہو۔ یاد رکھنا تمہارے لیے نبی پاک نے دعائیں مانگی ہیں، اور وہ بھی اتنی کہ کوئی کسی کو اتنا نہیں چاہ سکتا۔ میرے آلات فرماتے ہیں قبر میں بھی حضور امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آج بھی قبر انور میں، اور جب اٹھیں گے تو حضور سر سجدے میں رکھیں گے، قیامت کے دن عرض کریں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ جس نے پیٹ میں پتھر باندھے اسے عمر نہیں بھولا، مگر تمہاری شادیوں نے بھلا دیا۔ تمہاری شادیوں میں ناچ گانے ڈی جے اپنے نبی کو بھلانا ہے۔ بولو میرے بھائیوں، تمہارے گھروں میں بے پردگیاں، تمہاری بہنیں بیٹی بے کیا، کس بات پہ میں گفتگو کروں اور کس کو چھوڑ دوں، کیا کہوں؟ بس یہی کہوں گا کہ حضور پر کم سے کم 100 بار تو درود پڑھ لیا کرو، اپنی زندگی میں لاؤ۔ زندگی یہ سبھی کے لیے نہیں ہے، تاج الشریعہ فرماتے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اچھا مجھے بتاؤ نوجوانوں، آخری بات کر رہا ہوں، قبر میں گئے ٹھیک ہے اور حضور آئیں گے، کون آئیں گے بولو؟ اچھا تو ان آنکھوں سے حضور کو دیکھ لیں گے جن سے گندی فلم دیکھی تھی؟ یہ سوال ہے۔ موت نے کبھی کسی سے او ٹی پی فیل نہیں کروائی؟ ہاں۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ خطا کیوں ہو گئی تھی، وہ جو خطا اجتہادی ہے کیسے ہو گئی؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ جب آدم جنت میں تھے نا علیہ السلام، تو کہتے ہیں موت ان کے ایسے کر کے سامنے رہتی تھی، اللہ کی مشیت تھی، وہ موت ایک دن پیچھے کو چلی گئی پیٹ کے، اور زندگی کی امید سامنے آ گئی اور وہ خطا ہو گئی۔ یعنی زندگی کی امید گناہ کراتی ہے آدم کی اولاد سے۔ آج حاجی صاحب کا وصال ہوا ہے، کل ہم لوگ مر جائیں گے۔ ذوق نے کہا تھا دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو جب تک چلی چلے۔ میں نے 17 سال کے لڑکے کو جب اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا نا تو غسل بھی دے رہا تھا میں، تو اس کے جو سر تھا اس میں میری انگلی چلی گئی اور وہ پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا، تو وہ اس میں میری انگلی میں خون نکل گیا، میں رونے لگا۔ ایک صاحب بولے سید صاحب کیا تکلیف ہو رہی؟ میں کہا نہیں، پوسٹ مارٹم جو کیا ہے، اور میں منافق نہیں، مسلمانوں اتفاق یہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب مسلمان جب ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال مردے کا، کہتا ذرا نرمی کر، ذرا آرام سے، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں وہ کپڑے اتارتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جو پوری جسم اتار دیتا ہے پھاڑ کے پھینک دیتا ہے شراب پی کے، اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب وہ مردہ گھر میں جب وہ چیرتے ہیں پوسٹ مارٹم والے۔ کسی پوسٹ مارٹم جن کے ہوئے انہیں پتہ نہیں تھا ہم مریں گے تو پوسٹ مارٹم ہوگا، مگر سوچے تو اوپر سے لے کے میں نے ایک پوسٹ مارٹم دیکھا تھا، تب سے اب تک کوئی مجھے زیادہ دلچسپی رہی نہیں چیزوں میں، اور بہت زیادہ میں سب کچھ سمجھتا کچھ نہیں۔ یہاں سے پھاڑ دیا، سوجے سے سیاہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اے اللہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، بس پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لے، بچا لے۔ موت سخت ہے، موت بہت سخت ہے، دیگوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اپنے رب سے توبہ کر لو۔ مولا علی نے قبرستان کے برابر میں گھر بنایا تھا، کہتے ہیں کہ مردوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو اللہ کی یاد دلاتے ہیں، دنیا والوں کی طرح نہیں ہے جو غیبت کی محفلیں گرم کریں۔ مردوں کے پاس بیٹھو زندہ ہو جاؤ گے بھائیو، توبہ کر لو۔ نوجوانوں ایک آخری روایت یہ ہے کہ کفل نام کا لڑکا تھا، ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، اور بدکاری ایک ایسی چیز ہے، یہ
مکافاتی عمل ہے، جو کرتا ہے اس کی طرف پلٹتی ہے یہ بدکاری. اور حضور فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا ہے اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کے انگارے کو ہاتھ لگا دیا. فرماتے ہیں حضور سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے. ایک حدیث فرماتے ہیں، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے محبوب میں اگر زانی کو معاف بھی کر دوں نا اور جنت بھی دے دوں تو جنت میں اپنا دیدان نہیں کروں گا. یعنی جو زنا کرے گا اسے اللہ اپنا دیدان نہیں کرے گا، اتنا ناراض ہے. کتنی بے حیائی ہے یہ. حضور فرماتے ہیں کفل نام کا لڑکا روز نئی لڑکی بلاتا تھا. ایک رات ایک لڑکی آئی تو رونے لگی. ایک بستر پہ بیٹھی، اس نے اس کے ہاتھ لگانا چاہا تو وہ کانپ گئی. میں نے کہا اے میری رات خراب کر رہی ہے، پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہا پیسے تو ملے ہیں مگر سب کچھ پیسے نہیں ہوتے، تو کیا جانے. میرا باپ مر گیا، بہن بھائی بھوکے ہیں اور ان کی بھوک کی وجہ سے جسم بیچنے آئی ہوں. کہا پھر ڈر کس سے رہی؟ اللہ سے. میرا مالک مجھے معاف کر دے. اور پھر وہ پھوٹ کے روئی، مالک دیکھ تو گواہ رہنا، آج گناہ بھی کر رہی ہوں تو مجبوری میں، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بھوکے، مجھے معاف کر دینا. حضور فرماتے ہیں ایسی پھوٹ کے روئی اس کے آنسوؤں سے دل اس کا دھل گیا کفل کا. وہ رویا اور بولا جا میں نے تجھے اپنی بہن بنایا، یہ پیسے لے جا، تو نے میری آنکھ کھول دی. وہ ادھر گئی، یہ جو ہے نا سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا مالک اگر میرے جیسا کمین کوئی نہیں تو تیرے جیسا رحیم بھی کوئی نہیں ہے. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اگر میں نے پوری راتیں، میں رات کالی کرنے والا انسان، مجھے پوری زندگی ہو گئی بدکاری کرتے کرتے، مگر میں نے کبھی سوچا نہیں کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. میری ہر حرکت پہ تیری نظر ہے، میری سانسیں جو چلتی ہیں وہ تیری مرضی سے چلتی ہیں. میں صرف تیری مرضی سے زندہ ہوں. میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا، مجھ کو معاف کر دے مالک. ہاں اگر میرے عیبوں کی حد نہیں ہے تو تیرے ستار ہونے کی حد نہیں ہے. ایسا رویا کہ اس کا دل جو ہے نا وہ ایسا رویا کہ دل کا دورہ پڑ کے مر گیا. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. وہ تو مر گیا، صبح کو جنازہ اٹھانے والا نہیں ملتا تھا، دوپہر ہو گئی، اس کا جنازہ کون اٹھائے گا؟ بدکار ہے، بے حیا ہے، اس کا جنازہ کون اٹھائے گا؟ کوئی نہیں اٹھاتا تھا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اس کے دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھے گئے ہیں ان اللہ قد غفر الکفل. یہ جو کفل ہے نا اس کو اللہ نے بخش دیا ہے. کیوں بخش دیا ہے؟ چونکہ یہ اللہ کو اللہ مان چکا تھا. اس نے 2 آنسو بہا دیے تھے اس کے سامنے. وہ یہی تو کہتا ہے میرے بندے کتنے بھی گناہ کر، زمین آسمان سے زیادہ تیرے گناہ ہو جائیں، پھر بھی بس اتنے آنسو کہ تیری آنکھ سے گرا آنسو تیرے گل تک آ جائے، میں سارے معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا.